بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا پڑھی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں بہت سارے پہلو ملتے ہیں. ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف زندگی کے مراحل میں اللہ سے دعائیں مانگی. نماز کے بعد بھی مانگی، کھانا کھا کر، کھانے سے پہلے، پانی پی کر، پانی پینے کے بعد، کپڑے پہنتے ہوئے، نکالتے ہوئے. اسی طرح مختلف جو احوال انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیتے رہے. اسی کے ساتھ ساتھ احوال کو چھوڑ کر جب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چاہا، کبھی رات میں، کبھی دن میں، اور کبھی کسی خاص حالت کے پیش آنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعائیں مانگی. بہت مانگی، بہت مانگی، اتنی مانگی کہ دنیا میں کسی نے نہیں مانگی. بلکہ ہم اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام صرف دعائیں ہی مانگ کے دنیا سے چلے گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے تو بہت سے کام کیے. دعا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے کاموں میں سے ایک کام ہے. لیکن وہ دعائیں اتنی ہیں، اتنی ہیں، اتنی ہیں، اور اس کے ساتھ ایسی عجیب اور غریب اور حیرت انگیز ہیں، اور زندگی کے تمام احوال کے بارے میں، انسان کی تمام ضروریات کے بارے میں، چاہے وہ ضرورت دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہر قسم کی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ملتی ہیں. اگر کوئی انسان صرف ان دعاؤں ہی کو روزانہ پڑھ لیا کرے، اس کے کتنے مسائل حل ہو جائیں. لیکن بہت سارے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں نہیں پڑھتے. بزرگوں کے ہاں، مشائخ کے ہاں معمول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کی کتابوں کو تلقین کرتے ہیں کہ ان کو پڑھا کرو. جیسے الحزب العظم، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، دعاؤں کی کتاب. اسی طرح اس کے بعد حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے حزب العظم کا خلاصہ مناجات مقبول کے نام سے تیار کیا. ان کے اندر قرآنی دعائیں بھی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں. ایک بار اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں کی، مسلسل دعا کرتے چلے گئے، دعا کرتے چلے گئے، دعائیں کرتے چلے گئے. اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی
کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت دعا مانگتے ہیں اور عجیب و غریب حیرت انگیز دعائیں مانگتے ہیں، کچھ تو یاد رہ گئی، بہت کچھ مجھے یاد نہیں رہی، وہ دعائیں پھر ہم مانگنا چاہیں تو ہم کیسے مانگیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ایسی سکھا دی جو اللہ کے نبی کی تمام دعاؤں کی جامع دعا ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک دعا سکھاتا ہوں، وہ دعا کر لیا کرو۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے کہا یہ دعا مانگو، اے اللہ میں ہر وہ خیر چاہتا ہوں جس کا سوال آپ کے نبی اور آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا ہے، اور میں ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس شر سے کہ آپ کے نبی اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگ رکھی ہے۔ اب بتاؤ کیا چھوٹا؟ سب آ گیا اس کے اندر، جو خیر مانگی، جو اچھائی مانگی، دنیا کی مانگی کہ دین کی مانگی، اس ظاہری دنیا کی مانگی کہ آخرت کی مانگی، ساری خیر اس کے اندر شامل ہو گئی۔ اے اللہ میں ہر وہ خیر آپ سے چاہتا ہوں جو خیر کے آپ سے آپ کے پیغمبر نبی اور آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہر شر سے حفاظت کے لیے دعا، اے اللہ میں ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس شر سے آپ کے نبی نے پناہ مانگ لی۔ اب اس میں نہ کوئی اچھائی چھوٹی جس کا سوال نہ کیا گیا ہو، اور نہ کوئی برائی اور شر چھوٹا جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگ رکھی۔ ایسی جامع دعا، اس کو یاد کر لیا کیجئے، جن کو یاد ہے وہ پڑھا کریں، جن کو یاد نہیں وہ اس کو اہتمام سے یاد کر لیں، اور اگر یاد ہونے تک آپ اس مضمون کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا کریں اردو میں تو بھی کوئی حرج نہیں، وہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ بہرحال بتانے یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر بے شمار دعائیں مانگی، اور یہ ہماری زندگی کے لیے کافی، وافی اور شافی۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ پہلے میں اس دعا کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی اس کی تشریح۔ آپ نے دعا میں کہا اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ آپ کی محبت تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ مجھ کو عطا کر دیجیے، اور وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی، اور آپ کا خوف میرے دل میں تمام چیزوں کے ڈر اور خوف سے زیادہ پیدا کر دیجیے۔ آپ کی محبت بھی سب سے زیادہ، آپ کا خوف بھی سب سے زیادہ۔ اور کہا وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ، دنیا کی ضرورتیں، دنیا کی حاجتیں، دنیا کے تقاضے، دنیا کی مختلف چیزیں، ان ساری چیزوں سے میرے دل کو ہٹا کر آپ کا شوق مجھ کو عطا کر دیجئے کہ آپ سے ملاقات کا شوق مجھ کو مل جائے۔ وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا، وقتہ مانے ختم کر دیجئے، ہٹا دیجئے، دنیا کی تمام چیزوں کو ہٹا کر آپ کا شوق، آپ کے دیدار کا شوق مجھ کو عطا کر دیجئے۔ یہ تیسری دعا ہے اس کے اندر۔ اور چوتھی دعا ہے کہ وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، اے اللہ جہاں آپ دنیا والوں کو، دنیا کے چاہنے والوں کو
دنیا کے طلبگاروں کو، ان کو دنیا دے کر ان کے دلوں کو سکون دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، مجھے اس کی جگہ آپ کی عبادت کا ذوق دے کر مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ کیسی پیاری دعا ہے، حیرت انگیز دعا ہے۔ اس دعا کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں یہ دعا ہے، اے اللہ آپ کی محبت سب سے زیادہ عطا کر دیجیے، ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہن سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ کی محبت میرے دل کے اندر آ جائے۔ ایک ہے اللہ کی محبت کا ہونا اور ایک ہے تمام دوسری محبتوں سے اللہ کی محبت کا غالب ہونا۔ اللہ کا مطالبہ ہے کہ صرف میرے سے محبت کافی نہیں ہے، بلکہ تمام چیزوں سے زیادہ میری محبت ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے اموال و مال دولت اور تمہاری تجارتیں، تمہاری جائیدادیں، گھر مکانات، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ پیاری ہیں تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس سے بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ محبت تو سب کی ہو، ماں باپ کی بھی ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ سے محبت نہیں کریں گے گناہ ہوگا، بیوی سے محبت نہیں کریں گے گناہ ہوگا، بچوں سے محبت نہیں رکھیں گے گناہ ہوگا، بھائیوں سے محبت نہیں کریں گے گناہ ہوگا، اسی طرح رشتہ داروں سے محبت نہیں کریں گے گناہ ہوگا۔ محبت ہو سب کی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ اسی مطالبے کے ماتحت اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ محبت رکھنے کی جگہ اللہ سے بول رہے ہیں، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک خدا عطا نہ کرے کسی کو مل نہیں سکتی وہ دولت۔ اللہ کا حکم ہے کہ میرے سے محبت کرو اور میرے سے غالب تمہاری محبت ہو، لیکن یہ محبت اللہ ہی عطا کر سکتے ہیں، اس لیے ہاتھ پیر تو مارے آدمی، لیکن اللہ ہی سے کہے کہ اللہ آپ جب تک نہ دیں گے مجھ کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ اللہ دے گا تبھی تو ملے گا بندے کو۔ بلکہ بزرگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جب اللہ کسی کے دل میں محبت اپنی ڈالتے ہیں تو سمجھو سب سے پہلے اللہ کو اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، اسی لیے اللہ دے رہا ہے اس کو محبت۔ اور جس بندے سے اللہ محبت نہیں کرتے اسے اپنی محبت نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، باندی تھی کسی کی۔ پہلے زمانے میں باندیوں کے احوال بھی ایسے ہیں کہ پڑھنے سے حیرت ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں بڑے بڑے مشائخ کا وہ حال ہم کو نہیں نظر آتا جو پرانے زمانے کی باندیوں میں، غلاموں میں نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک باندی تھی ایک آدمی کی، وہ روزانہ رات میں اٹھتی تھی، دعائیں کرتی، تہجد پڑھتی، گڑ گڑاتی اور روتی، پوری رات اسی طرح گڑ گڑانے میں، مانگنے میں، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، عبادت میں، اسی طرح گزر جاتی تھی۔ اس کا جو آقا تھا کبھی کبھی اس کی آنکھ کھل جاتی تو دیکھتا، پڑے پڑے دیکھتا رہتا،
کہ رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، کبھی سجدے میں پڑ رہی ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی اور کچھ عبادت میں ہے، دیکھتا پھر اس کی آنکھ لگ جاتی، سو جاتا، پھر کبھی نظر آ گئی، رات میں آنکھ کھل گئی تو دیکھ لیتا، پھر سو جاتا۔ ایک دن وہ رات میں اسی طرح عبادت کر رہی تھی اور اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، اس کے آقا کی آنکھ کھل گئی تو اس کا آقا اس کو دیکھنے لگا کہ بڑے عجیب انداز سے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے، پورا ذوق لگا کر، پورا شوق لگا کر، پوری تڑپ کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہے، پلاتی ہے، روتی ہے، مانگتی ہے، عبادت کرتی ہے۔ وہ اپنے بیڈ پہ سوتے سوتے ہی دیکھتا رہا اس کے انداز، تو اس نے بیچ میں دعا کی اللہ سے، اور ذرا سے آواز کے ساتھ میں دعا کی، اور دعا میں اس نے کہا، اے میرے پروردگار، میں آپ کو اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو آپ کو میرے سے ہے۔ الفاظ غور کیجیے، وہ اللہ سے کہہ رہی ہے، اے اللہ، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اس محبت کا جو آپ کو مجھ سے ہے، میری یہ بات سن لیجئے، میری یہ حاجت پوری کر دیجئے۔ جو بھی اسے مانگنا تھا وہ مانگنے کے لیے واسطہ دے رہی تھی، اور واسطے میں الفاظ یہ بول رہی تھی کہ اللہ، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اس محبت کا جو تجھے مجھ سے ہے۔ وہ جو آقا پڑھے پڑھے سن رہا تھا اس کا، اسے عجیب لگا، اس نے کہا بھائی لقمہ دینا چاہیے، غلطی ہو رہی ہے، اس عورت سے، اس باندی سے غلطی ہو رہی ہے، اس کو لقمہ دینا چاہیے۔ وہ بیڈ ہی پہ پڑھے پڑھے لقمہ دینے لگا۔ اس نے کہا، ارے کیا بول رہی ہے، ایسا مت بول، ایسا بول کہ اللہ، تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے۔ اس نے کہا تھا جو تجھے مجھ سے ہے، یہ لقمہ دے کے کہتا ہے کہ نہیں، یوں بولو، اے اللہ، تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے۔ تو وہ عورت سن کر کہنے لگی، ارے سو جا سو جا، سو جا سو جا۔ پھر کہنے لگی، اگر اسے میرے سے محبت نہ ہوتی، یعنی اللہ کو اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے کیوں سلاتا، مجھے کیوں جگاتا۔ تو دیکھیے کیا ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، اور پھر بندے کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ تو اللہ ہی سے مانگو، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی سے مانگ رہے اور کہتے ہیں، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ، تمام چیزوں کی محبت سے بڑھ کر مجھے آپ کی محبت عطا کر دیجئے، اس لیے کہ آپ اگر نہ دیں تو کون لے سکتا ہے۔ دوسرا جملہ اس کے اندر ہے، وَجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي، تمام چیزوں کی خشیت اور خوف سے آپ کا خوف مجھے زیادہ ہو جائے۔ جیسے اللہ کی محبت سب سے غالب ہونی چاہیے، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم تو بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں، باپ سے ڈرتے ہیں، ماں سے ڈرتے ہیں، شیخ سے ڈرتے ہیں، یا استاد سے ڈرتے ہیں، پہلوانوں سے ڈرتے ہیں، کافروں سے ڈرتے ہیں، اور جانوروں سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کن کن چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی طرح ہی اللہ سے بھی ڈر ہو، یہ اللہ کا حق نہیں ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کا خوف تمام چیزوں کے خوف سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي، اور دعا میں تیسری دعا یہ فرمائی، وَقْتَ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ، اے اللہ، آپ کا ایسا ملنے کا شوق میرے دل میں پیدا کر دیجئے کہ دنیا کی تمام ضرورتیں، دنیا کے تمام تقاضے میرے دل سے ختم ہو جائے۔ عام طور پر دنیا جو ہوتی ہے
اگر دنیا کسی انسان کے دل میں جگہ بنا لے، راستہ بنا لے اور دل کو اپنا مسکن بنا لے، تو ایسے دل کے اندر کبھی اللہ کی محبت نہیں آ سکتی اور اللہ کا شوق بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ جہاں اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوگا۔ محبت کا اثر، اللہ سے محبت کا ایک اثر یہ ہے کہ اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ موٹی سی بات ہے، اگر کسی آدمی کے دل میں کسی آدمی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے ملنے کا شوق خود بخود آ جاتا ہے۔ وہ چاہتا بھائی جانا چاہیے، ملنا چاہیے، ملنا چاہیے، ملنا چاہیے۔ کبھی سوتے ہوئے بھی سوچتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی سوچتا ہے، کھاتے ہوئے بھی سوچتا ہے، اتنا شوق آ جاتا ہے کہ اس سے ملنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو اللہ سے ملنے کا شوق بھی پیدا ہو جائے گا، اور یہ جب شوق آ جائے گا موت کا بھی شوق آ جائے گا، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ سے ملاقات تو موت کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اہل اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اہل اللہ موت کو چاہتے تھے، موت سے بڑی انسیت تھی، موت ان کو بڑی اچھی لگتی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ان کے سامنے سے دوڑتا جا رہا تھا۔ حضرت نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت بازار جا رہا ہوں، کچھ خریدنا ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو بازار میں اگر ایک عدد موت ملتی ہو تو ابو ہریرہ کے لیے خرید لاؤ، اگر کہیں موت بکتی ہو تو ابو ہریرہ کے لیے خرید لاؤ۔ یہ بول رہے ہیں کون؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے آخری زندگی کے وقت میں بیماری آ گئی تھی، طاعون کی بیماری۔ طاعون پھیلا تھا ان کے زمانے کے اندر، جس کو طاعون امواس کہتے ہیں، بہت شدید پھیلا تھا، بہت سارے ملکوں کو گھیر لیا تھا۔ اسی کے اندر حضرت بلال حبشی کا انتقال ہوا تھا۔ ان کو گلٹی نکل آئی، طاعون کی گلٹی، سارے لوگ گھر والے پریشان تھے۔ وہ ایک دن اسی حال میں اپنی بیوی کے بازو جو ہے پڑے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، بیوی بیٹھی ہوئی تھی، بیوی رو رہی تھی زارو قطار، روتے روتے کہنے لگی ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہنے لگے ارے کیا رونے کی بات ہے، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی، اس لیے کہ یہاں سے جاؤں گا تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ یہ بندے ایسے تھے کہ ان کو موت کی محبت۔ تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو سپہ سالار تھے مختلف فوجوں کے، سیدنا ابو بکر کے زمانے میں اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کئی فوجوں کے ان کو سپہ سالار بننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ تو ایک بار وہ رستم پہلوان سے مقابلے کے لیے گئے۔ جب رستم پہلوان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو تاریخ کے اندر محفوظ ہے۔ انہوں نے فرمایا، جب اس نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا جیسے تم ایرانیوں کو زندگی سے پیار ہے، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم کو موت سے ایسے ہی پیار ہے۔ جیسے تم ایرانیوں کو، اور ایرانیوں کا کیا، سارے کفار کو، جتنے بھی کافر ہوتے ہیں وہ دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا میں جینے کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان مشرکین کا حال ہے
کہ ان کو اگر 1000 برس کی عمر دے دیں تب بھی کہیں گے اور چاہیے اور چاہیے. لیکن اہل اللہ کا یہ حال نہیں ہوتا. اہل اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں کچھ مدت گزارنے کے لیے، اور یہاں پر آئے ہیں اپنے پروردگار کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کے لیے. اور جب وہ تیار ہو جاتے ہیں نماز سے، روزے سے، ذکر سے، تلاوت سے اور عبادتوں سے، ریاضتوں سے، مجاہدات سے اپنے دل کو منور کر لیتے ہیں، معمور کر لیتے ہیں، اب ان کو سب سے بڑا شوق یہ ہوتا ہے کب جائیں گے ہم اس اللہ کے دربار میں جس کے لیے یہاں سجدہ غائبانہ کرتے ہیں، وہاں جائیں گے تو مشاہدہ نہ کریں گے. آج یہاں سجدہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں جائیں گے تو یوں سجدہ کریں گے، اس لیے ان کو شوق ہوتا ہے. اسی لیے اہل اللہ کی صفت میں قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ موت کو چاہنا اہل اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے. یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خطاب کیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ والے ہو، اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم اولیاء اللہ ہو، اگر تم کو دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب و مقرب ہو، تو پھر تمہیں کیا چاہیے؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. لیکن اللہ نے یہ بھی چیلنج کر دیا یہ لوگ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے. کیوں؟ دل میں محبت اللہ کی نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب محبت آتی ہے اللہ کی دل میں اور اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، شوق آ جاتا ہے اللہ سے ملنے کا، اور بندے کو معلوم ہے کہ یہ شوق میرا اسی وقت میں پورا ہو سکتا ہے جب موت کا پل میں پار کر جاؤں گا. ایک حدیث کے اندر یہ مضمون آتا ہے یا کسی بزرگ کا مقولہ ہے، مجھے اس وقت اشتباہ سا ہو رہا ہے، کہ کہا گیا کہ الموت جسر، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے. دوست کو دوست سے ملانے والا پل یہ کیا ہے؟ یہ موت. موت آئے گی، اللہ کے پاس میں جائے گا، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے ثواب پائے گا، اللہ کی عنایتیں پائے گا. اس لیے اس کے دل کے اندر موت کی آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو کہ حدیثوں میں تو آتا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو. یہ مضمون تو آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ موت کی تمنا نہ کی جائے. بے شک ایسی بھی احادیث موجود ہیں، لیکن وہاں مفہوم اس کا یہ ہے، مقصود اور منشا اس کا یہ ہے کہ دنیا کی تنگیوں سے پریشان ہو کر، یہاں کے فقر سے، فاقے سے، مصیبت سے، بیماریوں سے، ان چیزوں سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرو. لیکن یہاں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی چاہت میں موت کی تمنا. بہت بڑا فرق ہے دونوں میں. ایک ہے اللہ کے شوق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے دیدار کے شوق میں آدمی اللہ سے ملنے کے لیے موت کی تمنا کرتا ہے، جس کی مثالیں ابھی میں نے دے دی. اور ایک یہ ہے کہ آدمی دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر کہتا ہے ارے بھائی بڑی مصیبت ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، اس لیے موت آ جائے تو اچھا ہے. یہ موت کی تمنا اچھی بات نہیں. اور اب تو ایسا دور آ گیا ہے کہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ کوئی آدمی تنگی میں، مصیبت میں، کوئی بیماری میں پھنس گیا اور بیماری نکلتی نہیں ہے تو آدمی تمنا کر رہا ہے کاش مجھے موت آ جائے، مر کے چلا جاؤں. یہ منع ہے. لیکن اب اس سے بھی آگے یہ دور آ گیا ہے کہ لوگ اس کے مرنے کی خواہش کرتے ہیں. پہلے تو وہ خواہش کرتا تھا، اس سے منع کیا گیا. اب ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگ، گھر کے لوگ، ایک آدمی بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اٹھنے سے بیٹھنے سے معذور ہو گیا ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا ہے، بیماریوں نے اس کو گھیراؤ کر لیا ہے،
وہ پیشاب پاخانہ اپنے بیڈ پہ کر لیتا ہے، بیٹا موجود ہے، بیٹیاں موجود ہیں، خاندان کے لوگ موجود ہیں، لیکن کہتے ہیں مر گیا تو بہت اچھا ہے، بوڑھا چلا جائے۔ دیکھیے کہاں سے بات کہاں تک پہنچی۔ اچھا، اس سے آگے یہ ہے کہ اب ڈاکٹروں نے علاج کے نام پر مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ علاج کے نام پر مارنا، اس کا نام رکھا ہے یوتھینزیا۔ یہ یوتھینزیا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو رحم کے جذبے سے قتل کر دیا جائے۔ ایک آدمی بیمار ہے، پریشان ہے، علاج نہیں ہو رہا ہے، ڈاکٹروں نے بہت کچھ کیا لیکن علاج نہیں ہوا، اس کی تکلیف پر ڈاکٹروں کو رحم یہ آ رہا ہے کہ اسے زہر کا انجیکشن دے کے ختم کر دے رہے۔ یہ سب حرام ہے، اسلام کے نقطہ نظر سے ناجائز ہے۔ اس لیے ناجائز ہے، اللہ کہتے ہیں کہ بیمار ہے تو تم تیمارداری کرو، تمہارے تیمارداری کرنے پر وہ اچھا ہو کہ نہ ہو، دو یہاں پر جو ہے مصیبتوں کا حل ہے۔ جو وہ اب بیمار ہے، جب تک بیماری اسے رہے گی وہ تڑپتا رہے گا، وہ پریشان ہوتا رہے گا، اس وقت تک اس کے ثواب کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے، بہت ساری حدیثوں میں مضمون موجود ہے، ایک کانٹا بھی انسان کو چبھتا ہے تو اس کے اوپر ثواب، انسان کو بخار آ جائے تو اس کے اوپر ثواب، انسان کو کوئی گالی دے دے تو ثواب، انسان کی کوئی پٹائی کر دے تو ثواب، کچھ بھی ہو جائے اللہ کی طرف سے عنایتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس لیے بیماروں کو گھبرانا نہیں ہے بلکہ صبر کی تلقین کرنا ہے تاکہ اس کو برداشت کرے، اور جب برداشت کر کے یہاں سے اللہ کے دربار میں جائیں گے تو پاک ہو کے جائیں گے۔ بعض بزرگوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کو ہر چیز میسر تھی، کھانا پینا رہائش، جو چاہتا تھا وہ اس کو مل جاتی تھی، کبھی کوئی تنگی نہیں آئی، پریشانی نہیں آئی۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو ایسے دنوں میں اس کو خواہش ہوئی کہ فلاں جگہ پر فلاں قسم کی جو مچھلی ملتی ہے، وہ مچھلی کوئی عام مچھلی نہیں تھی، کوئی خاص قسم کی مچھلی تھی، تو اس کو یہ شوق ہوا کہ وہ مچھلی کھانا چاہیے۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی مجھے بڑا شوق ہو رہا ہے کہ وہ مچھلی میں کھاؤں۔ اب اس کے بعد لوگ تلاش کرنے لگے لیکن اس علاقے میں کہیں ملی ہی نہیں۔ بہت تلاش کے باوجود نہ ملنے کے بعد اچانک یہ ہوا کہ ایک آدمی باہر سے آیا، وہ اصل میں آدمی نہیں تھا، اللہ کا فرشتہ تھا۔ اللہ نے فرشتے کے ذریعے وہ مچھلی اس شہر کے اندر بھیجی اور وہ مچھلیاں لایا تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ بھائی بادشاہ چاہتا تھا یہ مچھلی بیچنے والا آیا ہے۔ فوراً حکم دیا، اس کو بلایا اور مچھلی خریدا اور پھر اس کے بعد کھایا، کھانے کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اللہ نے وہ مچھلی جو اس کا شوق تھا پورا کر دیا۔ ایک طرف یہ واقعہ ہوا، دوسری طرف اسی زمانے میں ایک بڑا اللہ والا بھی رہتا تھا معمولی سے جھونپڑے میں، اور آخری زمانے میں بیماری خوب آئی، بیماریوں نے گھیرا، اٹھنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، چلنے کی سکت نہیں، یہ صورتحال۔ اسی کے گھر کے اندر ایک گھڑا رکھا ہوا تھا، گھڑے میں پانی تھا، وہ گھڑے کا پانی پینا چاہتا تھا، پیاس شدید لگ رہی تھی، دور دور تک وہاں پانی نہیں تھا،
پانی گھڑے میں بند تھا، گھڑے میں رکھا ہوا تھا۔ اب وہ بیچارہ اسی حالت میں بہت مصیبت کے ساتھ اٹھ کر گھسٹتے گھسٹتے اس گھڑے کے پاس میں پہنچا تاکہ پانی ایک پی لو، لیکن جو ہی وہاں گیا دھکا لگا، بلکہ اللہ کی طرف سے لگایا گیا، اور وہ پورے کا پورا پانی زمین پہ گر گیا۔ زمین آج کی طرح زمین نہیں تھی، مٹی کی زمین تھی، مٹی نے جذب کر لیا۔ اب پانی پینے کا راستہ کچھ موجود نہیں ہے، حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ اسی عالم میں اللہ نے حکم دیا حضرت اسرائیل کو کہ اس کی روح قبض کر کے لے آؤ۔ یہ دو واقعے ہوئے آگے پیچھے ایک ہی زمانے میں۔ ایک طرف بادشاہ جو پوری زندگی کھاتا رہا، پیتا رہا، موج کرتا رہا، مزے اڑاتا رہا، اس کی آخری جو خواہش تھی کہ فلاں جگہ کی مچھلی کھاؤں، اللہ نے فرشتے کے ذریعے وہ بھیج کر اسے کھلایا، اس کے بعد موت آئی۔ اور دوسری طرف یہ اللہ والا آدمی ہے، زندگی بھر عبادت، ریاضت، مجاہدات کرتا رہا، آخری زمانے میں یہ تنگیاں، مصیبتیں آ گئی، اور پھر اس کے بعد پانی پینے کا جو شوق ہوا، بلکہ شوق کیا، ضرورت پڑ گئی، وہ گھسٹتا گھسٹتا وہاں پہنچا، لیکن اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے کہا کہ اس پانی کو گرا دو، اور وہ پانی زمین نے جذب کر لیا۔ اسی تنگی اور مصیبت کی حالت میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اللہ کے فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، بادشاہ زندگی بھر تیری مخالفت کرتا رہا، تیرے ہر حکم کو پس پشت ڈالتا رہا، لیکن آپ نے زندگی بھر اسے کھلایا پلایا، اس کی خواہشوں کو پورا کیا، یہاں تک کہ اس کی آخری خواہش، وہ بھی محض خواہش، شوق، وہ شوق بھی آپ نے اس کا پورا کر دیا۔ لیکن یہ آپ کا بندہ اتنا پیارا، اتنا محبوب، اتنا لاڈلا، لیکن آپ نے اسے آخری وقت میں بھی ایسے انداز سے اس کی روح قبض کروائی کہ وہ چاہتا تھا کہ پانی پی لوں، پانی رہتے ہوئے بھی آپ نے گرانے کا حکم دے دیا، اور وہ اسی طرح دنیا سے چلا گیا۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ راز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بادشاہ تھا وہ زندگی بھر برائی کرتا تھا، لیکن ایک بار زندگی میں اس نے ایک بہت اچھا کام کر دیا تھا۔ اب وہ اچھے کام کو لے کر وہاں ہمارے پاس میں آتا تو ہم اسے کیا دیتے؟ اس لیے اس کا بدلہ اسی دنیا میں یوں چکا دیا گیا، اس کی خواہش کو پورا کر کے اس نیکی کا بدلہ دنیا میں اس کو دے دیا گیا۔ لیکن یہ ہمارا نیک و لاڈلا اور محبوب و پیارا بندہ زندگی بھر ہماری اطاعت میں اور ہماری رضا جوئی کے اندر گزارتا رہا، لیکن اس بندے سے ایک دفعہ ایک خطا اور گناہ ہو گیا تھا، یہ اسی گناہ کے ساتھ میں یہاں آتا تو پھر ہمیں اسے جہنم میں بھیجنا پڑتا۔ اسی لیے ہم نے دنیا ہی کے اندر آخری اس موقع پر اسے اس طرح تنگی پریشانی میں ڈال کر اس کے اس گناہ کو معاف کر دیا تھا۔ یہ ہے اللہ کی حکمت۔ جب کوئی مصیبت آ جائے مومن کو گھبرانا نہیں ہے، بیماری آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو آدمی بیمار ہو تو بیمار پر یہ رحم نہیں ہے کہ اسے زہر دے کے مار دیا جائے، اس کے بجائے اس کو چھوڑو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ تڑپتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی بیماری ہم سے دیکھی نہیں جاتی، اس کا تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ جی یہ تو سب ہوتا ہے، یہ طبیعت کا تقاضا ہے، اس طبیعت کو آپ بدل نہیں سکتے، آپ پتھر نہیں بن سکتے، آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے، جب انسان بنایا ہے وہاں ایسے ہی ہوگا، دل پسیجے گا، دل کے اندر رحم و کرم ابھرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس آدمی کو زہر دے کے مار دو، بلکہ ایسے موقع پر اسے بھی صبر کی تلقین کرو، خود کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ جب صبر کی اسے تلقین کر کے بتائیں گے
کہ ایک ایک لمحے میں تجھے کہاں سے کہاں اللہ پہنچا رہا ہے۔ اس نے کبھی ایسی عبادت نہ کی ہوگی، ریاضت نہ کیا ہوگا، مجاہدات نہ کیا ہوگا جس سے اس کے مرتبے بلند ہوتے ہو۔ آج اللہ اسے ان بیماریوں پریشانیوں میں لگا کر ڈال کر اس کے مرتبوں کو بڑھا رہا ہے۔ اس کی ایک ایک آہ اسے عرش تک لے جا رہی ہے، اس کا ایک ایک درد اور ایک ایک کرب اس کو اللہ کے قریب پہنچا رہا ہے۔ اس لیے جو ہے یہاں اسے صبر کی تلقین کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بھئی اس کو مار دیا جائے۔ تو دیکھو اس کے اندر خود اس آدمی کے لیے بھلائی موجود ہے، دوسرے جو لوگ اس کی ان بیماریوں میں صبر کرتے ہوئے اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، بچے اس کی خدمت کرتے ہیں، اور اس کی بیوی ہے تو وہ خدمت کرتی ہے، اور اس کے کوئی رشتہ دار اس کی خدمت کرتے ہیں، اللہ اس خدمت کے نتیجے میں ان خدمت گزاروں کے بھی مرتبے کو بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن ان انگریزوں نے اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں نے جو سیکھا ہے وہ یہی سبق سیکھ کے آیا ہے کہ بھئی ایسے موقع پر مار دو، ختم کر دو۔ اسلام کہتا ہے کہ ختم کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر تم اس طرح ختم کرو گے تو یہ ختم کیا، یہ قتل ہے، قتل کا گناہ ہوگا جب اگر کوئی آدمی کو اس طرح مار دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ عرض کرنا تھا کہ ایسے موقع پر جو ہے صبر کرنا چاہیے۔ اور یہ بات کس پہ آئی تھی یاد ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے کہاں گیا میں۔ دعا، ہاں دعا کا مضمون عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر دنیا کی شوق کی باتیں، ذوق کی باتیں، دنیا کے تقاضے، ان سب سے مجھے ہٹا کر اپنا شوق دے دیجیے، آپ سے ملنے کا شوق۔ اس پہ میں کہہ رہا تھا ملنے کا شوق جب آتا ہے، ملنے کے شوق سے مرنے کا شوق بھی آتا ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ ملنا اسی وقت میں ہوگا جب مرنا ہوگا۔ جب مرے گا نہیں تو جائے گا کیسے اللہ کے دربار میں؟ یہ پل ہے، اس پل کو پار کر کے جانا ہوگا۔ اسی پہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ شوق ہے، اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض احادیث کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، موت کی آرزو نہ کرو۔ میں نے عرض کیا تھا موت کی تمنا دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر پریشان ہو کر تمنا آرزو کرتا ہے موت کی، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر اللہ سے ملنے کے شوق میں کرتا ہے تو یہ تو اولیاء اللہ کی شان ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کا قصہ عرض کیا، حضرت بلال حبشی کا قصہ عرض کیا، اسی طرح اہل اللہ کی صفت قرآن نے اسی کو بیان فرمایا۔ یہ ساری باتیں بتا رہی ہے کہ آدمی اللہ کا شوق اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اسے مرنے کا شوق بھی اسی لیے آتا ہے کہ وہ اللہ سے مرے بغیر، چونکہ اللہ سے مل نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ یہ ہوئی تیسری دعا۔ چوتھی دعا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِي۔ اے اللہ جہاں آپ دنیا والوں کو دنیا دے کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، دنیا دار کو دنیا ملتی ہے نا، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک معلوم ہوتی ہے، دل میں سکون معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ سکون کی چیز ہی نہیں ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لائق کی چیز نہیں ہے۔ دنیا تو خطرات کی چیز ہے، دنیا پریشانی کی چیز ہے۔ جب آدمی کو دنیا آتی ہے، آدمی آتے ہی سمجھ لیتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، میرے دل کو سکون آ گیا، لیکن جب آ جائے گی تو پھر دیکھنا وہ کیسے نچاتی ہے، انسان کو کیسے پریشان کرتی ہے، انسان کو کس طرح ڈاواڈول کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اچھے اور برے میں اس کے فرق نہیں رہتا۔ وہ آدمی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر سب سے پہلے تو خدا کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ جب اللہ کو، آخرت کو بھول جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی تو کیا ہے، زندگی کا سکون اس کا بالکل چھن جاتا ہے۔
اس لیے کہ سارا سکون تو اللہ نے اپنے ذکر کے اندر، اپنی عبادت کے اندر، اپنے کلام کی تلاوت میں رکھا ہے۔ اگر آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے دل کو سکون و قرار کیسے مل سکتا ہے؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال مل جائے گا تو سکون آ جائے گا، دل کو قرار آ جائے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے اللہ ان دنیا والوں کو دنیا دے کر جہاں آپ ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی جگہ مجھے اپنی عبادت میں مشغول کر کے سکون عطا فرمائیے۔ فَأَقْرِضْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، اس کے اندر جو مضمون ہے وہ مضمون ہے اللہ سے انس کا۔ ایک ہے اللہ کی محبت، ایک ہے اللہ کا شوق، اور ایک ہے اللہ سے انس۔ یہ تین چیزیں ہیں جو اس حدیث پاک کے اندر آئی۔ ایک تو خوف ہے، لیکن خوف کو ہٹا کر باقی جو تین چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا دوسرے سے تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی محبت، جب محبت آئے گی اللہ سے ملنے کا شوق آئے گا، جیسے کہ تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ اور پھر جب اللہ کا شوق آئے گا تو اللہ سے انس بھی پیدا ہو جائے گا۔ انس کیا ہے؟ انسیت اردو میں بھی بولتے ہیں، تعلق۔ فلاں آدمی کو فلاں آدمی سے بڑا انس ہے، یہ بھی محبت کا ایک اثر ہے، محبت کا ایک نتیجہ ہے۔ جب آدمی اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے اللہ سے انس پیدا ہو جاتا ہے۔ جس آدمی سے آپ کو انس پیدا ہو جائے اس کے پاس آپ زیادہ بیٹھیں گے، زیادہ رہیں گے، اس سے زیادہ بات چیت کریں گے، اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے، اس کے ساتھ ہر کام کرنے میں آپ کو لطف و مزہ آئے گا، بلکہ آپ اپنا سارا وقت اسی کے پاس میں خرچ کر دیں تو تب بھی آپ کا یہ انس بڑھتا ہی رہے گا، گھٹنے کا نام نہیں۔ اس کو کہتے ہیں انس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ دنیا والے دنیا کی چیزوں سے انس پاتے ہیں، مال والے مال سے انس پاتے ہیں۔ کوئی گھر بنا لیتا ہے اس سے اس کو انس ہو جاتا ہے، کوئی آدمی پیسہ جمع کر لیتا ہے اسے پیسے سے انس ہو جاتا ہے، کوئی آدمی ڈگریاں لے لیتا ہے اسے ڈگریوں سے جو ہے انس ہو جاتا ہے، کوئی آدمی کوئی منصب لے لیتا ہے اسے منصب کا انس ہو جاتا ہے، ہر وقت اسی کی فکر میں، اسی کی لگن میں، اسی کے بارے میں تبصرہ تذکرہ، ہر وقت اسی کی ادھیڑ بن چلتی رہتی ہے۔ یہ ہے انس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے انس چاہتے ہیں، اے اللہ مجھے آپ کا انس دے دیجئے، مجھے آپ سے انسیت عطا کر دیجئے۔ جب انسیت ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ آپ کی عبادت کر کے مزہ آئے گا، آپ کی عبادت کر کے سکون ملے گا، ایک اللہ کا نام لیں گے تو سکون ملے گا۔ عبادت کے تو بہت سے طریقے ہیں، نماز ایک طریقہ، نماز میں فرض نماز بھی ہے، سنن و نوافل بھی ہے، تہجد کی نماز بھی ہے، اسی طریقے پر ذکر اذکار بھی ہیں، بہت سارے وظائف ہیں، اور اللہ کے کلام کی تلاوت بھی ہے۔ اس طرح اللہ کی بہت ساری عبادتیں، ان عبادتوں کا لطف اور مزہ آنے لگے گا، جیسے ایک آدمی کو ایک آدمی سے انس ہو جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے اس کو لذت آتی ہے، اس سے بات چیت کرنے سے اسے دل بہلتا ہے، اس لیے کہ انس پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ مجھے آپ کا انس عطا کر دیجئے جس کی وجہ سے آپ کی عبادت کر کر کے مجھ کو سکون مل جائے، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے۔ بھائیو آج یہ بات عام طور پر لوگوں کے درمیان مفقود ہے، عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو بے چینی ہو رہی ہے، ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، 5 منٹ ذکر کرتا ہے بے قرار ہو کے اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، یا نہیں تو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے جی یہ چاہتا ہے جلدی سے جلدی پڑھ کے بھاگ جاؤں یہاں سے نکل کے۔ کیا معلوم ہو رہا ہے؟ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ سے انس نہیں پیدا ہوا، دنیا سے انس ہے، دکان میں بیٹھتا ہے گھنٹوں گھنٹوں، گاہک آئے تو بھی بیٹھ رہا ہے، نہیں آیا تو بھی بیٹھ رہا ہے، دل لگ گیا، گھر میں وقت گزار رہا ہے،
گھر سے انس ہو گیا، بیوی سے انس، بچوں سے انس، چیزوں سے انس، اپنی اور بہت ساری چیزوں سے انس، اپنی تجارت سے انس، لیکن یہ کیا بات ہے؟ اللہ سے انس نہیں ہے، اس وجہ سے نماز کے اندر مزہ نہیں آ رہا۔ نماز میں مزہ اس وقت آئے گا، ذکر کی لذت اس وقت آئے گی جبکہ دل میں اللہ سے انس پیدا ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ذکر میں مزہ نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا ذکر میں مزہ آئے تو غذا سمجھو، اگر مزہ نہ آئے تو دوا سمجھو، لیکن ذکر کو نہ چھوڑو۔ لیکن بہت سارے لوگ 5 منٹ ذکر کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن میں تو حکم ہے کثرت سے ذکر کرو اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ میں کرو۔ تھوڑا بہت ذکر تو منافقین بھی کرتے تھے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ منافقین اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا۔ یہ اللہ کا تھوڑا بہت ذکر منافقین بھی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں، سوتے ہوئے ذکر، اٹھتے ہوئے ذکر، اور جو ہے کھاتے ہوئے ذکر، پیتے ہوئے ذکر، اور ہر جگہ پر اللہ کا ذکر 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 ہی میں ان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ذکر سے انس، عبادت سے انس، اللہ کے انس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب اللہ سے انس پیدا ہوگا تو ذکر میں مزہ آئے گا، لذت آئے گی، اور اسی طرح نماز کے اندر لطف و مزہ آئے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے کہ حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر صوفیہ بزرگوں میں سے گزرے۔ حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ان کی عمر جب 25 برس کی تھی تو ان سے ملنے گئے تھے۔ اس زمانے کے بڑے اکابر لوگوں میں سے تھے۔ حضرت تھانوی ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ ملاقات میں ایک موقع پر حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا کہ میں ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہیرا ہے، یہ بات اسی سے کہی جا سکتی ہے، سب سے نہیں کہی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جی حضور فرمائیے۔ تو کہا کہ دیکھو، جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اللہ نے گود میں اٹھا کے پیار کر لیا۔ اب یہ کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، کیا لطف ہے، کیا مزہ ہے۔ جن لوگوں کو لطف نہیں آ رہا ہے وہ بیمار ہیں، ذکر تو نہ چھوڑیں، ذکر ہی ان کا علاج ہے، دوا ہے وہ ان کی۔ لیکن ابھی تو وہ دوا کھا رہے ہیں، بیمار ہیں۔ بیماری سے جب نکل جائیں گے، دل میں اللہ کا انس پیدا ہو جائے گا، پھر تو نماز کیا کہنے، سر رکھنے کے بعد اٹھانے جی نہ چاہے۔ ایک صحابی کا واقعہ حدیثوں میں آتا ہے، ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایک جگہ پر پڑاؤ کرتے۔ رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، کسی جنگل کے اندر قیام کرنا تھا، اس لیے کہ تھکے ہارے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور سارے صحابہ کرام بھی۔ صحابہ نے چاہا کہ یہاں پر کچھ دیر آرام ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم میں سے کون ہے جو ہماری رکھوالی کرے، حفاظت کرے؟ 2 صحابہ نے اپنا نام پیش کیا۔ ایک صحابی مہاجر تھے، ایک صحابی انصاری تھے۔ یعنی ایک صحابی وہ تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تشریف لائے ہوئے تھے، اور ایک وہ تھے جو مدینہ ہی کے رہنے والے تھے، وہ انصاری صحابی تھے۔ 2 صحابہ نے نام لکھایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ پھیل جاؤ، جنگل میں جہاں پر مناسب موقع ہو سو جاؤ۔ سب صحابہ سو گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سو گئے۔ یہ 2 صحابہ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد
انصاری صحابی نے مہاجر صحابی سے کہا کہ بھئی کوئی خطرہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ بھی سو جائیے، میں اکیلا کافی ہوں جاگنے کے لیے، لہذا آپ سو جائیں، ضرورت پڑے گی میں تھک جاؤں گا تو آپ کو اٹھا دوں گا۔ چنانچہ وہ بھی سو گئے۔ اب یہ تنے تنہا ہیں۔ اب دیکھو اللہ سے انسیت کا معاملہ، ساری دنیا سوئی ہے، کفار تو سو ہی رہے ہیں، یہاں تو یہ ہے کہ آج اللہ کا نبی بھی سویا ہوا ہے، تمام صحابہ کرام سوئے ہیں۔ اب یہ صحابی کچھ دیر تک جاگتے ہوئے گھومنے لگے، ادھر 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 ادھر، دل اندر سے کہنے لگا ایسا سہانا وقت کہاں میسر آئے، اس وقت تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر مناجات و سرگوشی چاہیے۔ چنانچہ کہیں کھڑے ہو گئے، وہ صحابی جہاں سو رہے تھے اسی کے بازو میں، اور نماز پہ نماز، نماز پہ نماز پڑھنے لگے۔ اللہ سے انسیت کا یہ حال ہوتا ہے، جب آدمی موقع دیکھتا ہے کہ بھئی کوئی نہیں ہے، اب کوئی نہیں، لیکن ایک تو ہے میرے ساتھ، جیسے ایک آدمی کو انس ہو جائے کسی انسان سے، وہ جب دیکھتا ہے سب چلے گئے تو اسی سے بات کرتا ہے، بیوی سے انس ہو گیا تو بیوی سے بات کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ جو غیروں سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں، جھوٹی بلکہ باطل محبتیں کرتے ہیں، وہ بھی ان سے انس پا لیتے ہیں تو پھر انہی سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کا بندہ اللہ سے انس پایا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ساری دنیا سوئی ہے، اب میں اللہ سے ملاقات کروں، اللہ سے التجائیں کروں، اللہ سے مناجاتیں کروں، اللہ سے سرگوشیاں کروں، اس کے لیے اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دو سے ایک دشمن خدا دیکھتا ہے اور ان پر تیر برساتا ہے، کئی جگہ تیر لگ جاتے ہیں اور اس کے اندر سے خون بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صحابی برابر نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بازو سوئے ہوئے صحابی کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ کسی نے تیر مارے ہیں اور ان تیروں کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، بلکہ تیر اٹکے ہوئے ہیں اور وہاں سے خون رس رہا ہے، لیکن وہ صحابی ہیں کہ برابر نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب انہوں نے نماز سے فراغت پائی تو انہوں نے کہا یہ آپ کا حال، آپ نے نماز نہیں توڑ دی؟ انہوں نے کہا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، وہ سورت چھوڑ دینا مجھ کو گوارا نہیں۔ یہ ہے بھائیو اللہ سے انس، اللہ کی عبادت سے انس، ذکر میں مزہ آ جائے، دل لگ جائے، نماز پڑھے تو پوری کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے، سجدہ دیر تک ہو، رکوع دیر تک ہو، اور پورے آداب کے ساتھ میں ہو، پوری دل جمعی کے ساتھ میں ہو، پوری اخلاص و للہیت و خشوع اور خضوع کے ساتھ میں ہو، اس طریقے پر ہو۔ یہ ہے اللہ سے انسیت کا تقاضا اور اللہ سے انسیت کے اثرات۔ آج اگر ہمارے میں وہ نہیں ہے تو سمجھو کہ ہمارے اندر اللہ سے انس نہیں پیدا ہوا۔ اور انس کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ اللہ سے محبت نہیں پیدا ہوئی۔ اللہ کی محبت کے دو نتیجے، اللہ کی محبت کے دو اثرات، ایک اثر کو کہتے ہیں شوق، ایک اثر کو کہتے ہیں انس۔ انس آئے گا، نمازوں میں دل لگے گا، ذکر میں دل لگے گا، ہر عبادت کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور شوق جب پیدا ہوگا وہ کہے گا اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملنے کی تیاری شروع کر ڈالے گا۔ جسے اللہ سے ملنے کا شوق ہو وہ کیا یوں ہی بیٹھا رہے گا؟ وہ سوتا رہے گا؟ حلال حرام کی تمیز کے بغیر زندگی کرے گا؟ ذکر میں، نماز میں اور عبادتوں میں غفلت کرے گا؟ ارے اسے اللہ سے ملنے کا شوق آیا ہے، وہ موت کی تیاری کرے گا، اس لیے کہ معلوم ہے اسے موت آئے گی تو شوق پورا ہوگا، اس لیے اب موت کی تیاری کرو۔ اور موت کی تیاری کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اللہ کے فرشتے آ کر کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ دیکھیے شوق والوں سے ہے، جن کو شوق ہی نہ ہو ان کو یہ کہیں تو کیا اثر ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ جن کے دل میں شوق ہوگا
ان سے اللہ کا فرشتہ کہے گا، کیا کہے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اللہ سے دل لگا لینے والے، اے اللہ سے اطمینان پانے والے، اے اللہ کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی محبت سے انس پانے والے، اللہ کی عبادتوں میں انس پانے والے، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اطمینان ہے اسے اللہ پر اطمینان۔ کیوں اللہ پر اطمینان؟ کیوں اللہ سے اسے سکون؟ کیوں اللہ سے اسے انس؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ ایسے آدمی سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ کیا مزہ آئے گا اسے؟ اسی کو مزہ آئے گا نا جو تیار ہوگا، نفس کو مطمئن بنا چکا ہوگا، اللہ سے انس پا چکا ہوگا۔ یہ ایسی ہے مثال جیسے ایک آدمی کو کسی سے تعلق، محبت، وہ اس کے دیدار کے شوق میں بیٹھا ہوا تھا، تیار بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی دیکھنا ہے، ملنا ہے، ان کے پاس جانا ہے، ان کا دیدار کرنا ہے، ان کی زیارت کرنا ہے، ان سے باتیں کرنا ہے، اس کے لیے وہ تیار ہو کے بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا وہ آپ کو بلا رہے ہیں چلیے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں چلیے۔ اب بتاؤ اس کو مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کتنا مزہ آئے گا؟ ہاں، جو تیار ہی نہ ہوگا جانے کے لیے، اسے آ کے فرشتے یہ کہیں گے بھی نہیں پہلے تو۔ کیسے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ؟ اس کا نفس تو مطمئن ہے ہی نہیں، اللہ سے تعلق ہی نہیں، اللہ سے انس ہی نہیں، عبادت کا ذوق ہی نہیں، شوق ہی نہیں، وہ نفس مطمئنہ کہاں ہوا؟ اسے تو اللہ کے فرشتے کہیں گے ہی نہیں۔ اب کہیں گے بھی یہ اللہ تمہیں بلا رہے ہیں چلو، تو کیا ہوگا اس کا حال؟ جس نے نمازیں نہ پڑھی ہوں، جس نے حلال و حرام کی تمیز نہ کی ہو، جس نے تقوی طہارت کو اپنا شیوا نہ بنایا ہو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا تابعدار نہ بنایا ہو، الٹی سیدھی زندگی گزاری ہو، جب اللہ کا فرشتہ آ کر کہے گا چلو بلایا جا رہا ہے، تو بھائی وہاں تو اس کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ یہ بندہ نفس مطمئنہ والا، وہ تو شوق والا ہوگا، اللہ سے انس والا ہوگا، وہ بولتے ہی چلنا شروع کر دے گا اللہ کی طرف، ارجعی الی ربک، لوٹ جاؤ اپنے پروردگار کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ۔ اوفو، اللہ کہتے ہیں فرشتے اس بندے سے کہیں گے کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اللہ کی رضا کا پروانہ اس کو دیا جائے گا، اللہ کی رضا کا پیغام اس کو سنایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ جب یہ راضی اللہ سے اور اللہ راضی اس سے، اب یہ لوٹ کے جائے گا تو اس کے لیے کیا کیا نہیں ہوگا، وہاں پر کیسا استقبال ہوگا، کیسی نعمتیں ہوں گی، اللہ کا کیا اس کے ساتھ برتاؤ ہوگا۔ یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس بندے سے کہا جائے گا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں چلے جاؤ۔ دو باتیں کہی جائے گی، ایک یہ بات کہی جائے گی کہ میرے بندوں میں، اللہ جسے کہیں میرا بندہ، دیکھو بندے تو سب بھی ہیں، ابو جہل اللہ کا بندہ ہے نہیں ہے؟ فرعون اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں ہے؟ قارون اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں ہے؟ حامان اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں ہے؟ سارے کافر سب جتتے ہیں، سب اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن بندے تو ہیں، لیکن انہوں نے بندگی نہیں کی، انہوں نے اللہ کی غلامی اختیار نہیں کی، اپنا بندہ ہونے کا اقرار نہیں کیا، اس لیے اللہ بھی ان کو اپنا بندہ نہیں بولتے، بندہ تو بولتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ میرا بندہ۔
اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باپ کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹا نافرمان، ایک بیٹا فرما بردار، ہر وقت باپ کی خدمت تابع داری کرتے رہتا ہے، جو بولتا ہے سنتا ہے، قدموں پہ گرتا رہتا ہے، نچھاور ہوتا رہتا ہے، اور ایک ہے کچھ سنتا نہیں، الٹا سیدھا کرتا رہتا ہے، جو بولتے ہیں اس کے خلاف کرتا ہے۔ اب ابا جی کے دونوں بیٹے ہیں، لیکن باپ جب کہے گا نا میرا بیٹا، کسے بولے گا؟ نافرمان کو بولے گا کہ فرما بردار کو بولے گا؟ بھائی میرا بیٹا تو یہ ہے، وہ بھی بیٹا ہی ہے لیکن یہ کہے گا میرا بیٹا تو یہ ہے۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں میرے بندے، تو کہاں فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اس بندے سے یہ کیوں کہا جائے گا کہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ؟ وجہ یہ ہے کہ خالی جنت میں جائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ جنت ہے بہت بڑی لیکن آدمی ہی نہیں ہے اس میں کوئی، اچھا لگے گا آپ کو؟ بڑا محل بنا کے دے دیا جنگل میں، سب کچھ موجود ہے، کھانے پینے رہنے آسائش سارے سامان، لیکن کوئی نہیں ہے جس سے کہ آپ بات چیت کریں، کچھ دل بہلائے۔ تو بھائی ایسی جنت بھی کیا جنت؟ جنت اصل میں اللہ کے ولیوں کی جگہ کا نام ہے، اللہ کے بندے جہاں ہو وہی دراصل جنت۔ اسی طرح دنیا میں بھی اللہ کے ولیوں کے پاس رہو تو آپ کو جنت کا مزہ آ جائے گا۔ جنت کا مزہ ولیوں کے پاس ملتا ہے، مال میں نہیں ملتا، دولت میں نہیں ملتا، جائیداد میں نہیں ملتا، اور چیزوں میں نہیں ملتا۔ اسی لیے اللہ یہاں کہہ رہے ہیں فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر میرے بندوں میں شامل نہیں ہوئے تو جنت میں جا کے بھی جنت کا مزہ نہیں آئے گا۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ بہرحال آج کا جو عنوان ہے اس عنوان میں یہی باتیں عرض کرنی تھی کہ اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دعا کر رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اللہ کا شوق اپنے اندر آ جائے، اللہ کے نبی اس کی دعا کر رہے ہیں، اور تیسرے یہ کہ اللہ سے انس پیدا ہو جائے، اللہ کی عبادتوں میں مزہ آنے لگے، ذکر میں لذتیں آنے لگے۔ لیکن یاد رکھو لذت کا آنا مقصود تو نہیں ہے کہ آدمی لذت ہی کے پیچھے پڑ جائے، لذت آئے گی تو عبادت کروں گا، لذت نہیں آئی چھوڑ دوں گا، یہ بے وقوف ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی کا مقولہ نقل کیا تھا کہ اگر عبادت میں مزہ آئے غذا سمجھ کر کرو، اگر مزہ نہ آئے تو دوا سمجھ کر کرو۔ دوا کھانے میں مزہ آتا ہے، کڑوی کڑوی دوا حکیم صاحب دے دیتے ہیں، ٹیبلٹ کڑوی کڑوی سی آتی ہے، انجیکشن لگاتے ہیں درد ہوتا ہے، لیکن بھائی ہم اسے اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ اس سے شفا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر نماز میں مزہ نہ آئے، ذکر میں لذت نہ آئے، کرتے رہو، یہ آپ کے لیے دوا بنے گی، اور جب دوا کارگر ہو کر آپ کے سینے سے برائیاں نکل کر اللہ کا انس و شوق پیدا ہو جائے گا، پھر تو آپ کو وہ مزہ آئے گا، وہ مزہ آئے گا کہ آپ نماز چھوڑنے کو جو ہے اگر چھڑانا بھی کوئی چاہے تو نہیں چھوڑ سکے۔ یہ چند چیزیں تھی عرض کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت خاصہ سے اللہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائے، اپنے بندوں میں شامل فرمائے، اور اپنا شوق اور اپنا انس عطا فرمائے، اپنی محبت اور اپنا خوف عطا فرمائے۔ ان ساری چیزوں سے ہمارے دلوں کو اللہ آراستہ پیراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.